بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم پیج نمبر 235 غزوہ بنو قریظہ سے پڑھیں گے۔ غزوہ بنو قریظہ یہ سمجھ لیں کہ متصل غزوہ ہے غزوہ احزاب سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جب دیکھیں گے اس کو تو آپ کو اور بھی زیادہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اگین بک میں چونکہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہے اس لیے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غزوہ احزاب میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ جو کفار کے لشکر تھے وہ سب مل کے آ گئے اور سب نے مل کر چڑھائی کی۔ 10,000 کا لشکر تھا اور اس لشکر نے محاصرہ کیے رکھا تقریباً 1 مہینے تک، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لشکروں نے ان کو بھگا دیا وہاں سے اور نامراد ہو کے یہ گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر صرف کوئی فرشتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے لشکر ہوائیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر چنگھاڑ بھی ہیں، اللہ کے لشکر آندھیاں بھی ہیں۔ اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کا لشکر قوم عاد کے اوپر جب آیا تھا اور ان کے اوپر بھی آندھی چلی تھی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ جیسے مثلاً ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی نہیں بھیجی جیسی قوم عاد کے اوپر بھیجی تھی کہ جس نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا، بلکہ یہ وہ آندھی تھی جس نے صرف ان کو یہاں سے دوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس آندھی جس کا نام دبور ہے وہ قوم عاد پہ بھیجی گئی تھی جو بالکل تباہی لے آتی تھی، ان پہ دبور نہیں بھیجی گئی۔ کیا اگر اللہ تعالیٰ دبور بھیجتا پھر تو کوئی باقی نہ بچتا۔ تو ایک تو یہ ہم نے بات دیکھی تھی کہ کیسے آندھیوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، دوسرے فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کو کچھ گھڑ سواروں نے آ کے کیا کہا تھا وہ ہم نے پڑھا۔ پھر جب صبح ہوئی غزوہ احزاب کے بعد، یعنی وہ لشکر تتر بتر ہو گئے، چلے گئے واپس، رات کے وقت یہ سارا طوفان آیا تھا، صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، سب غائب تھے جیسے کوئی ہو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے مدد فرمائی، اور صحابہ کا یہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں واقعی رنگ لائیں۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ یہ بخاری میں ہے کتاب المغازی میں، باب غزوہ خندق میں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس نے اپنے لشکر کو فتح سے نوازا ہے، اپنے بندے کی مدد فرمائی ہے، اکیلے اس نے لشکروں کو بھگا دیا، اللہ کے بعد کوئی شے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتی۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کلمات فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے یہ کلمات کہیں سنی؟ کہاں سنتے ہم یہ کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جی شاباش، عید کی تکبیرات ہیں، عید کی تکبیرات میں آپ یہ کلمات سنتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ کلمات دہرایا کرتے تھے نا، تو ہم بھی عید کی تکبیرات میں، تو اب سے جب آپ عید کی تکبیرات پڑھیں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کب فرمائے تھے، کیونکہ اس شکست کے بعد کافروں کے لیے تو کوئی یعنی ہمت رہ ہی نہیں گئی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی حملہ کر سکے۔ اب جتنی وہ فورس اکٹھی کر سکتے تھے انہوں نے کی تھی، اور اب اس کے بعد تو اور کوئی بھی چوائس نہیں تھی، کوئی اور فورسز نہیں تھی جو وہ جمع کرتے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا اور ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوئی، اور اللہ نے مومنوں کی طرف سے خود قتال فرمایا،
اللہ تعالیٰ قوتوں والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوتوں والا اور غالب ہے۔ اور آپ دیکھیں نعیم بن مسعود بھی جو ہیں سبحان اللہ، جیسے ان کی وجہ سے پانسا پلٹا۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا یا کیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جو حرب ہے، جو جنگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکٹکس ہیں، جنگ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور جنگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں، ٹیکٹکس کرنا۔ مگر کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ خلافی کی ہو، کوئی کچھ کیا۔ انہوں نے بھی جا کے ایک ٹیکٹک کی لڑا تھا کہ انہوں نے جا کے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو بھئی وہ تو تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ایسا اس کا چانس تھا بہت زیادہ۔ تو کوئی ایسی خلاف واقعہ بات اس طرح سے نہیں تھی، ایک چانس تھا جس کا انہوں نے جا کے بنو قریظہ سے فرمایا تھا۔ اور دیکھیں وہ بھی خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں القاء کر دیا، یعنی انہوں نے کوئی ایسے پہلے سوچا نہیں ہوا تھا کہ میں اسلام لے کر آؤں گا، بلکہ وہ تو غطفان میں سے تھے نا، تو وہ ان کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے آئے تھے، اور کہتے ہیں رات کو ایسا ہوا اللہ نے میرے دل میں القاء کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنا سپاہی بنا کے بھیج دیا، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا سبحان اللہ، کہ جو دونوں طرف سے ڈیل کر سکتے تھے، جو بنو قریظہ کے ساتھ بھی ان کے ٹرمز تھے اور قریش کے ساتھ بھی ان کے ٹرمز تھے۔ ابو سفیان کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے کام کیا تھا پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو چنا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، پھر کوئی بھی اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ اور 25-30 دن گزر گئے اس محاصرے میں، آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ اتنے میں مسلمانوں کی مینٹل کنڈیشن کیا رہی ہوگی۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جنگ جو تھی وہ زیادہ، اس میں کوئی زیادہ کوئی شہادتیں یا ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسے جیسے جنگ ہوتی ہے اس طرح سے آمنے سامنے آ کے لڑائی ہوئی ہو۔ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی، یہ جنگ سائیکولوجیکل وار تھی، یہ جنگ منافقین کا پول کھول دینے والی تھی، یہ جنگ طیب اور خبیث کو الگ الگ کر دینے والی تھی۔ اور پھر اب ہم جب آگے بنو قریظہ کا غزوہ دیکھتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں پورا ہونا چاہیے کہ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا، کیونکہ یہ آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ طعن کیا جاتا ہے اس غزوے کی وجہ سے، بنو قریظہ کے غزوے کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے میثاق مدینہ ہوا، اس کے اندر انہوں نے یعنی عہد کیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے عہد توڑا جب غزوہ بدر کے اندر یعنی یہود نے ایڈ دی تھی کفار کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی بنو نذیر کا جو کعب بن اشرف تھا وہ کافروں کے پاس گیا تھا، اور اس نے جا کے ان کو بڑی ہمت دلائی تھی کہ تم حملہ کرو دوبارہ۔ ٹائم ٹو ٹائم ان لوگوں کی طرف سے، یہود کی طرف سے اس طرح کی شرارتیں ہوتی رہی تھی۔ اور جب بنو نذیر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیل کرنے کے لیے، محاصرے کے لیے کھڑا کیا تھا، تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ان کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ تم اس معاہدے کے اوپر رہنا چاہتے ہو یا نہیں، اور انہوں نے دوبارہ یعنی ایک طرح سے تجدید کی معاہدے کی، رینیو کیا معاہدوں، کیونکہ ہم اس کے اوپر رہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا، اور اس وقت آپ یہ سوچ لیں کہ کس قدر مسلمان، آپ یہ ذہن میں رکھ کے اس غزوے کے بارے میں پڑھیے گا کہ مسلمان کتنی بڑی ایک ٹینشن سے گزرے تھے، کیونکہ اگر ایسا سب پانسا نہ پلٹتا تو بنو قریظہ نے تو یعنی ایک ڈیل بنا لی ہوئی تھی مشرکین کے ساتھ کہ اندر سے وہ حملہ کریں گے، باہر سے مشرکین حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کو بیچ میں پیس دیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جاسوس بھی بھیجے اس قلعے کی طرف جہاں پہ عورتیں اور بچے تھے، کہ پہلے تو ان کا کام صفایا کیا جاتا کہ مسلمان ادھر سے ڈسٹریکٹ ہوں گے کہ ان کے عورتیں اور بچے ہی جب ان کے اوپر حملہ ہوگا تو وہاں سے ادھر کو دوڑے آئیں گے، پیچھے سے مشرک حملہ کر دیں گے، ادھر سے ہم حملہ کر دیں گے۔ تو پوری پلاننگ ہو چکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پانسا پلٹا، ورنہ تو انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، بہت بڑی غداری کی تھی انہوں نے۔ اب کیا ہوا، رات گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی صبح جب میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی اب سب صفایا ہو چکا تھا، سب پلٹ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر پہ تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ اپنے یعنی ہتھیار اتار رہے تھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار رکھے نہیں ہیں، انہوں نے تو اتارے نہیں ہیں، اور میں تو اسی وقت قریش کا تعاقب کر کے بس واپس آ رہا ہوں،
آپ اٹھیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کریں، میں آگے آگے جا رہا ہوں اور میں ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے روانہ ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہتھیار اتار رہے ہیں اور ادھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، قیمتی ایک کپڑے کی، اور خچر پہ سوار ہے، جس کے اوپر بھی جو سیڈل ہے وہ بھی سلک کی تھی، اور انہوں نے آ کے یہ فرمایا کہ آپ کیسے ہتھیار اتار سکتے ہیں، جبکہ فرشتے تو تبھی تیار ہیں ادھر جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ ادھر چلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں، صحابہ سوچیں کس جسمانی تھکاوٹ اور کس مینٹل سٹریس میں ہوں گے۔ آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ 25 ڈیز یا 30 ڈیز کا محاصرہ رہا اور اس کے اندر جو ان کو یعنی ایک مینٹل سے گزرنا پڑا، سٹریس سے۔ آپ یہ بھی سوچیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو خندق کے کھودنے کا واقعہ بتایا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر مسلمانوں کے لیے تھکاوٹ اور بھوک اور کتنی لاس آف انرجی اور کیسے حالات تھے۔ تو یہ تو کام کافی دن پہلے سے چل رہا تھا۔ تو اب اتنے دنوں کے بعد اب جب کہ انسان یہ سوچے کہ اب تو آرام سے بیٹھ جائیں، اب تو ریلیکس کریں، جیسے ہم کوئی یہ آپ ٹیسٹ دے کر آئیں تو اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جائے اب جی آپ کا ایک اور ٹیسٹ ہے، تو دیکھیں وہ پہلے جنہوں نے ایک ٹیسٹ دیا ہو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے دوسرا ٹیسٹ اب نہیں دیا جاتا، ایک ساتھ نہیں دو دیے جاتے، کیونکہ انسان تھک جاتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ، یہ سوچیں کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے فرما رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو آپ کو آگے چلنا ہے۔ اور ان لوگوں کے حوصلے اور ہمتیں دیکھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھے پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ابھی دیکھیں انسان فریش ہو کے غسل کر کے ابھی بیٹھنے ہی لگے ہیں کہ ادھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا، یعنی ہلا کے رکھ دوں گا ان کو، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اس کا مطلب یہ جو دلوں میں رعب ہوتا ہے نا، یہ بھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں یا آپ کے دل بے خوف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ فرشتے آ کے دلوں کو یا تو ایسا کر دیتے ہیں کہ دل ڈر جائیں، کانپنے لگیں، رعب پیدا ہو جائے، اور یا پھر دل بے خوف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نصرت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ کہہ کے فرشتوں کے جلوف میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج دیا کہ جائیں، جا کے اعلان کریں لوگوں کو، کیا کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سمینا واتانا کہنے والا ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اب یعنی یہ سوچیں کہ ظہر کا وقت تھا جس وقت یہ بات ہوئی ہے، اور عصر ہم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب فوری طور پہ نکلو، کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہو وہ نکل پڑے، کیونکہ عصر اگر وہاں جا کے پڑھنی ہے تو کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ تقریباً جیسے 2 گھنٹے تک کا راستہ تھا۔ اور اس کے بعد مدینے کا انتظام ابی ابن ام مکتوم کو سونپا۔ کون ہے یہ ابن ام مکتوم؟ جو نابینا صحابی ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بلائنڈ بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان کو عزت دی، اس قدر ان کو یعنی ایسے نہیں کر دیا کہ بالکل جیسے ہینڈی کیپڈ ہیں تو ایک طرف بٹھا دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آنر دیا کہ کئی جنگوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو پیچھے سے انتظام ان کو سونپ کے گئے ہیں۔ آج اگر کوئی تھوڑا سا بھی ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کو بھیک دے دو، اس کو کسی کام کے قابل نہیں سمجھتے، نہ اس کو کسی کام کے قابل بناتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ بھی رہ سکے اور سوسائٹی کے اندر اسی طرح وہ بھی پچ ان کر سکے جیسے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک جنگ میں بھی شرکت کی تھی اور جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے یہ اس میں، اور ان کی شہادت اس میں ہوئی تھی۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا. یعنی جنگ کا جو جھنڈا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا. جنگ کا بھی ایک جھنڈا ہوتا تھا, اٹ واز اناؤنسمنٹ کہ جنگ ہمارے ساتھ ہے آپ کی, اور آگے آگے روانہ کر دیا, یعنی آپ آگے چلیں. اچھا, بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور ہرزہ سرائی کی, یعنی بہت برے برے کلمات کہیں. جب انہوں نے دیکھا حضرت علی نے وہاں پہ جھنڈا گاڑا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یعنی قریب جب ان کے گھروں کے پہنچے, ان کے قلعوں کے پہنچے, تو بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ کوئی بات کرتے, کوئی اچھی رسپانس دیتے, جو انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر نادم ہوتے, الٹا انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے شروع کر دی. اچھا, اب یہ نہیں کسی نے ادھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکیوزز دیے کہ ہم تو ابھی جی آئے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں آگے چلو, کچھ تھوڑے دن ٹھہر کے ان کا ہم ٹیک کیئر کر لیں گے, ابھی تو ہمیں آرام تو کرنے دیں, ایک دن تو رک جائیں. دیکھیں یہاں پہ کیا آتا ہے, ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئے. سبحان اللہ, یہ صحابہ کیسے تھے؟ سوچیں کتنی تھکاوٹ ہوگی, اور سوچیں کیا حال تھا, جو میں نے آپ کو غزوہ احزاب کا بتایا کہ کیا حال تھا مسلمانوں کا, کیسے ٹرینچ کے پہرے دے رہے تھے وہ, اور خوف کا عالم کیا تھا, کتنے مینٹل سٹریس سے ابھی گزرے تھے. اور نکل پڑے, بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا. اب دیکھیں ڈفرینٹ جگہوں سے نکل رہے ہوں گے نا, کوئی نکلا ابھی اس تک اعلان کرنے والا پہنچا, وہ نکلا پہلے, وہ نکل گئے جن کے تک پہلے اعلان والا پہنچا, پھر آگے آگے گیا تو وہ کچھ آگے مدینہ میں رہ رہے ہوں گے, کچھ آگے رہ رہے ہوں گے, تو جس کو جس وقت اعلان پہنچا وہ اسی وقت نکل پڑا. کوئی تیز تیز آگے چلے گئے, کوئی تھوڑی دیر تھوڑی پیچھے پیچھے تھے, ظاہر ہے ٹولیوں کی شکل میں جا رہے ہوں گے نا. تو بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا. چنانچہ کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی. اب دیکھیں جب یہ راستے کے اندر ایسا ہوا نا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا, تو بعض نے کہا کہ جیسا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, لٹرری سینس میں اس کو لینے کا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عصر کی نماز ہم بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں گے, تو ہم نے تو وہیں پہنچ کے پڑھنی ہے, چاہے نماز قضا ہو چاہے کچھ ہو. اور حتیٰ کہ بعض نے پھر عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی تھی. لیکن دوسرے کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھوڑی تھا, وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم جلدی جلدی پہنچیں, ان کا لٹری سینس میں نہیں مقصد تھا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی پہنچیں, تو ہم یعنی پہنچ گئے, بیچ میں اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے گی وہاں پہنچنے تک تو ہم پڑھ تو لیں. یعنی دیکھیں انٹینشنز تو دونوں کی بالکل ٹھیک تھی. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کو ایز اٹ از لے رہا تھا, دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہ مقصد نہیں ہے, تم اس طرح سے نہیں سمجھو. اچھا, اب کیا ہوا اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب وہاں پہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی, یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لیا, کچھ لوگوں نے یہاں تک پہنچنے تک ڈیلے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی, کسی کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط ہو یا تم غلط ہو, یا کئی صحابہ کرام کہہ رہے ہو کریٹیسائز ایک دوسرے کو کر رہے ہو, بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہارا غلطی ہے, تمہارے نہیں. نہ صحابہ نے ایک دوسرے کو ایسا فرمایا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں یہ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ بڑے علماء میں, ایسے نہیں کوئی چھوٹی چھوٹی لوگوں کی بات نہیں ہوتی, بڑے جید علماء جو ہوتے ہیں, اوتھینٹک جو بات کرنے والے تھے, ان کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے, اور جب اختلاف ہو گیا تو کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اس کی بیس کے اوپر فرقے بنا لینا, اس کی بیس کے اوپر ایک دوسرے کو کافر کہنا, یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. بلکہ صحابہ سے سیکھیں, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر سکتے تھے نا, لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں کا ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب کسی کو بھی ملامت نہیں کی کہ تمہارا غلط ہے یا تمہارا غلط ہے. دونوں کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, حالانکہ دونوں کا اپوزٹ ایکشن تھا, مگر دونوں کا ایکشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ہی تھا. اسی طرح بعض بڑے بڑے جو یعنی بڑے علماء کی بات کر رہے ہیں, ان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا جیسے ائمہ کرام ہے, کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی
کسی حدیث کو نافرمانی چاہتے ہوں یا کچھ چاہتے ہوں، ان تک جو حدیث پہنچی انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا. کیا تو ایسے میں پھر برا بھلا کہنے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے. صحابہ کے عمل سے ہمیں بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے. تو بہرکیف مختلف ٹولیوں میں بٹتے ہوئے صحابہ کرام پہنچ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلوف میں یعنی ان کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ حضرت علی پہلے پہنچ چکے ہیں اور پیچھے پیچھے اور صحابہ کرام پہنچ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں. اچھا، راستے میں ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں آپ کو. راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں سے ہم سے پہلے کسی کو آپ نے اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھا؟ کیونکہ پہلے حضرت علی کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل کھڑے ہوئے. تو لوگوں نے کہا ہاں، دہیہ قلبی کو ہم جاتے ہوئے دیکھا، وہ ایک خوبصورت خچر پہ سوار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام، یاد رکھیں، ہمیشہ حضرت دہیہ قلبی کے روپ میں آتے تھے جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے. اور حضرت دہیہ قلبی جو تھے وہ انتہائی ہینڈسم، بہت خوبصورت صحابی تھے. ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. بہرکیف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں پہ پہنچنے والے تھے نا، تو حضرت علی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور فرمایا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ یہیں پہ پڑاؤ کر لیں، آگے نہ جائیں. کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ اتنا ان کو خیال تھا کہ وہ آگے جائیں گے تو وہاں پہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہاں پہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، آپ یہیں پہ پڑاؤ کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ شاید وہ میرے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، اس لیے حضرت علی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت ہی کہہ سکتے ہیں جس وقت میں وہاں پہ نہیں، جب میں جاؤں گا تو وہ خود ہی مجھے دیکھیں گے تو خود ہی رک جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ کیے بغیر پھر جو مطلب کیمپ کیا، پڑاؤ کیا، وہ بنو قریظہ کے قلعے کے قریب جا کے جہاں پہ باقی مسلمان بھی تھے ان کے ساتھ وہاں پہ پڑاؤ کیا. اور آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں روب ڈال دیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے جا کے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور وہ اپنی گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے، یعنی جو اپنے قلعے تھے ان کے اندر ہی انہوں نے اپنے آپ کو لاک کر لیا. آپ بتائیں گے کہ بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بھی اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا. اور ان کا پھر انجام کیا ہوا تھا؟ پھر بنو نذیر نے بھی کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا. انہوں نے بھی اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، کیونکہ یہود کا یہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ کہ یہ بڑکیں تو بہت کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے اندر لڑنے کی ہمت پھر بھی نہیں ہوتی. وہ آگے بڑھ کے فیس ٹو فیس لڑنا، یہ یعنی یا آپ تینوں قبائل کا دیکھ لیں کہ ان میں سے ایک بھی آ کے پھر یعنی ایک بہادری کے ساتھ جو لڑنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے. تینوں قبائل اسی طرح سے یعنی جلا وطن کر دیے گئے. اور اس میں آپ کو پچھلے دونوں قبائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا کرائم کیا تھا. سب سے پہلے یہ بات، ان کا جرم کیا تھا. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے محاصرہ کتنے دن کیا. پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشنز تھی، اور ان دونوں قبائل کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ کوسچنز آپ کو بالکل اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اس میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان قبائل کا اوس اور خزرج کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے. بنو قینقاع کا کس کے ساتھ حلیف کا تعلق تھا؟ خزرج کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا بنو قریظہ کا اوس کے ساتھ، کیونکہ یہ بات بعد میں کافی آپ کو ہیلپ کرے گی اس چیز میں سمجھنے میں. اب دیکھیں، انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی. اب بجائے باہر آ کے لڑنے کے، الٹا بند کر کے اپنے آپ کو بیٹھ گئے. اور روب دیکھیں کتنا طاری ان کے اوپر ہو گیا. حالانکہ اگر وہ سوچتے تو دیکھتے کہ مسلمان دیکھیں ابھی وہاں پہ خندق کھود کے وہاں پہ ایک اتنی مینٹل سٹریس سے گزرے ہیں اور ان کے کیا حالات ہوں گے، تو ہم تو اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، تو تھکے اور بالکل یعنی
ایک طرح سے اسٹریس سے نکلے ہوئے تو یہ لوگ ہیں. تو مسلمانوں کو زیادہ ہونا چاہیے ان کا مورال ڈاؤن، ان کا تو مورال اپ ہے، اور یہ الٹا بالکل روب سے بھر گئے. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا. اب یہ یاد رکھیں اگین کہ محاصرہ کیوں کرنا پڑتا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک کوئی بھی طریقہ نہیں تھا کہ کیا طریقہ کیا جائے کسی قلعے کو یعنی اس کے اندر نقب لگانے کا، اس کے اندر داخل ہونے کا. کوئی توپیں نہیں تھی، کوئی ٹینک نہیں تھے، کس طرح سے سوراخ کر کے قلعے کی دیوار کے اندر داخل ہوا جائے، یا دروازے کیسے توڑے جائیں، اور یہ طریقے تھے ہی نہیں. ابھی ٹیکٹکس ان کو یہ آتے ہی نہیں تھے. تو اب اونلی چوائس واز کہ اس کو محاصرہ کر لیا جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ آیا تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کر لیں. اچھا، اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب محاصرہ سخت ہو گیا نا، تو اب لشکر کی جو تعداد تھی، جو مسلمانوں کی تعداد بھی تو 3000 تھی، 30 گھوڑے تھے ان کے پاس. اب کتنے دن ہو گئے محاصرہ جاری ہے، کافی دن گزر گئے ہیں، یعنی 25 دن تو آتا ہی ہے، مگر اب ٹورڈز دا اینڈ آ رہا ہے. ابھی اینڈ نہیں آیا، کچھ ویکس گزر گئے کہ جو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، یاد رکھیے گا یہ نام، کعب بن اسد، اسی کے پاس آیا تھا نا وحی بن اخطب. وحی بن اخطب اس وقت کہاں ہے؟ وہ اسی قلعے کے اندر ہے. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. اب اس سے فیس نہیں کیا جا رہا تھا ابو سفیان کو، اور اس نے دیکھ لیا تھا. ابو سفیان تو اتنے غصے میں، اب میں واپس گیا تو کیسے جاؤں گا. پر دوسری بات اس نے تو یہ کہا تھا کہ وہ سارے چلے بھی جائیں تو میں تمہارے ساتھ بھگتوں گا جو ہوگا، لیکن وہ اس وقت سے یہی تھا. تو ان کا جو سردار تھا بنو قریظہ کا، کعب بن اسد، اس نے اپنے لوگوں کے سامنے 3 آپشنز رکھی. اس نے کہا دیکھو اب یہ حالات اتنے سخت تھے، اس نے کہا بھئی دیکھو 3 آپشنز ہیں. اب کیا ہے؟ پہلی آپشن، یا تو تم اسلام قبول کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کے اپنی جان مال بیوی بچوں کو محفوظ کر لو، کیونکہ دیکھیں جو اسلام میں آ جاتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ. اور اس نے یہ جب تجویز پیش کی نا تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں، اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو. دس از دا فرسٹ آپشن. اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہم کر سکتے، ہم تو نہیں اسلام لے کر آئیں گے. اس نے کہا پھر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ یہاں تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر لو تاکہ ان کا کوئی ہمیں وری نہ رہے، ان کی فکر نہ رہے، پھر نکلو اور مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا جاؤ. اس کے بعد چاہے فتح ہو یا ہم سارے مارے جائیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے بیوی بچے تو پہلے ہی ختم ہو گئے، اور اگر ہمیں فتح ہو جائے گی تو اور شادیاں کر لیں گے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی بچوں کو مار سکتے، یہ بھی نہیں، یہ بھی رول آؤٹ. اس نے کہا پھر تھرڈ آپشن یہ کہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ دھوکے سے سبت کے دن حملہ کر دو، کیونکہ ان کو اطمینان ہوگا کہ آج یہ حملہ نہیں کریں گے اور ان کو ایک سرپرائز ہو جائے گا، تو سبت کے دن کی خلاف ورزی کر دو. انہوں نے کہا یہ تو ہم بالکل نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم مطلب یہ بھی آؤٹ آف کوسچن ہے. اگر آپ کو پتہ ہے ہم نے سبت کے دن کی تو پہلے کی تھی خلاف ورزی اور دیکھا تھا اللہ کا عذاب آ گیا تھا. تو ہم دیکھیں سبت کے دن کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، حالانکہ پہچان بھی گئے، اس کے اوپر نہیں ان کو ڈر لگتا کہ ہم پر عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے تینوں اپنے جو سردار کی آپشنز دی ہوئی تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو سردار نے کہا، کعب بن اسد نے کہا، آپ کو یاد ہے یہ پہلے بھی نہیں مان رہا تھا، جب ہوئی بن اخطب آیا تھا اس نے کہا تو بدبختی لے کر آ گیا، تو کیوں مجھے اس طرح کر رہا. بڑی دیر وہ اس کے ساتھ لگا رہا اور پھر جا کے اس کو کنونس کیا تھا. تو پھر اس نے کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی کوئی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری، کوئی تمہارا فیصلہ ہوش مندی کا ہے نہیں، یعنی جب سے تم پیدا ہوئے کوئی تم نے اچھا فیصلہ کیا، سب فیصلے تمہارے بے وقوفی پہ مبنی ہیں. تو اینی ہاؤ یعنی یہ تینوں تجاویز انہوں نے ریجیکٹ کر دیں، ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں مانتے. اب کیا ہوا؟ اب پھر جب کوئی آپشن نہیں رہ گئی تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجا
کہ جاؤ ان سے جا کے بیگ اینڈ پلیڈ کرو کہ ہمارے لیے وہی آپشن دے دیں جو بنو نذیر کو دی تھی. کیا تھی آپشن ان کے لیے؟ یہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنی چیزیں وغیرہ لے جائیں. آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ جتنا اونٹ کے اوپر لاد کے لے کے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں اور دیٹس اٹ، بس یہاں سے نکل جائیں بس. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں اونٹ اور سامان ہمارے رکھ لیں، ہمارے باقی ساری چیزیں رکھ لیں، ہمارے جو بھی جائیدادیں ہیں، ہمارے جو بھی سامان ہم لے جاتے تھے، ہم کچھ بھی نہیں لے کر جاتے تھے، بس ہمیں جانے دیں یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی بدعہدی بہت بڑی تھی نا. اب آپ نے ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کا معاملہ کوئی بنو نذیر والا نہیں تھا. بنو نذیر نے کیا کیا تھا یاد ہونا چاہیے آپ کو. بنو قینقاع نے کیا کیا تھا ان کا بھی یاد ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ پھر سمجھ نہیں پائیں گے کہ ان کو کیوں نہیں ایسی سزا دی گئی جیسی ان کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ بات آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ کو سویرٹی پتا ہوگی کہ کتنا سویر تھا ان کا کرائم اور کیا کانسیکوینسز ہو سکتے تھے جس راستے کے اوپر یہ جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غیر مشروط ہتھیار ڈالنا، یہ غیر مشروط انکنڈیشنل آپ سرنڈر کریں گے تو پھر ہم مانیں گے، ویسے ہم آپ کو ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو ابھی ان سے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں ہم مان گئے، اس کے بعد جب یہ سرنڈر کریں گے تو پھر ہم پکڑ لیں گے ان کو، پھر مار لیں گے ان کو. نہیں فرمایا نہیں. دیکھیں جو مومن ہوتا ہے اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اچھا اب جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی تو انہوں نے کہا اس کے بعد ایک بات کہ دیکھیں آگے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. جب دیکھا کہ معاشرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے. ابو لبابہ کو کیوں بھیجنے کا انہوں نے یعنی کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لبابہ جو تھے یہ بھی اوس سے تھے اور اوس کے ساتھ بنو قریظہ کا کیا تھا؟ حلیفانہ تعلق تھا، حلیف تھے ان کے. ان کے ساتھ ان کا یعنی حلیف اس وقت ہوا کرتے تھے جب کہ یہ یعنی ایسے معاہدہ ہوتا تھا کہ جیسے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اس طرح سے ہوتے تھے. اتنے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ ہے نا جنگ بعاث جو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چند سال پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اس میں وہ کون سی جنگ تھی؟ اوس اور خزرج کے درمیان. اور اس جنگ میں حلیف بھی ساتھ اسی طرح ہوتے تھے کہ یعنی اوس کا اگر حلیف ہے بنو قریظہ اور حضرت کا حلیف ہے اگر بنو قینقاع تو ان حلیفوں کے درمیان بھی رائیولری ہوتی تھی، پھر دشمنی ہوتی تھی اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے تھے. اور ابو لبابہ ظاہر ہے یہ تو ویسے ایک دوسرے کے ساتھ حلیف تعلق بھی تھا. ابو لبابہ کا اسپیشلی انہوں نے کیوں کہا کہ بڑے زیادہ ان کے ساتھ ان کے ٹرمز تھے اور بڑے ایک اچھے یعنی ایک ایسے صحابی تھے جو کہ بڑے بدر میں بھی جنہوں نے شرکت فرمائی تھی، احد میں بھی جنہوں نے شرکت فرمائی تھی، تو ان صحابیوں میں تھے جو بڑے نام والے ہیں. اچھا تو اب انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں کیونکہ ہم ان سے اب مشورہ کریں گے. اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مان ہی نہیں رہے کہ کوئی آپ کسی کنڈیشن کے ساتھ سرنڈر کیا جائے. انہوں نے کہا اب ہم ان سے پہلے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں بک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے. اب جب ابو لبابہ ان کے قلعے میں داخل ہوئے تو یہودی تو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے ان کو، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی فرینڈشپ تھی بہت زیادہ نا. تو اب عورتیں اور بچے ان کا کیا حال تھا، وہ ان کے سامنے دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی. ان کا دل نرم تھا ظاہر ہے. تو اب یہ ایک ایسی کنڈیشن پوزیشن میں آ گئے تھے یہودی کے مرد جو تھے وہ تو بھاگے ان کی طرف اور عورتیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو دیکھ کے. اور یہود پوچھنے لگے کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ یعنی وہ تو کسی بات پہ مان نہیں رہے. اچھا اب ان کے اندر حالانکہ ان کے پاس کنویں بھی اندر تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا بھی سامان تھا، ان کے پاس کافی چیزیں تھیں کہ یہ
کافی دن تک سسٹین کر سکتے تھے معاشرے کو، مگر دلوں میں چونکہ اتنا روب طاری ہوا ہے نا کہ بس وہ گیو اپ کرنے کو تیار ہے. وہ اپنے میسنجر بھیج رہے ہیں کہ جا کے پوچھیں کہ کوئی کسی کنڈیشن پہ ہمیں یہاں سے جانے دے بس. تو انہوں نے کہا، ابو لبابہ نے آگے سے کیا ان کو اس بات پہ فرمایا کہ ہاں، یعنی تمہیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ایسے جیسے نا گردن پہ ہاتھ پھیر کے جیسے آپ دکھاتے ہیں کہ چھری چلنے کا جیسے آپ کرتے ہیں اشارہ نا گردن پہ. اللہ اکبر. مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے، لیکن فوراً انہیں احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے. ادھر اشارہ کیا ہے، اور دیکھیں مومن یہی ہوتا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں، کہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اس طرح سے کیا واللہ میرے قدم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غداری کر دی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کیسے غداری کر دی؟ کہ میں ان کی طرف ہوں کہ ان کی طرف ہوں. میں نے ان کو بتا دیا. اب دیکھیں اگر ان کو بتا دیں گے کہ تمہیں مار دیا جائے گا تو یہ تو ہتھیار ڈالیں گے ہی نہیں. تو میں نے ان کی خیانت کر دی، ان کے فیصلے کو، حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ دیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ماحول کو بھانپ کے خود ہی سوچا کہ ان لوگوں یہ بچیں گے نہیں، اب ان کا بچاؤ نہیں ہے. اس کو بھی انہوں نے سوچا کہ میں نے خیانت کر دی ہے. اتنے پریشان ہوئے، چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبی پہنچے. اب نکلے وہاں سے قلعے سے، جب یہ اشارہ کر دیا نا، اس کے بعد اپنے آپ کے اندر اتنا ان کو اس چیز کا افسوس ہوا کہ دوڑے وہاں سے. مسلمان قریب ہیں، ان کا کیمپ ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے چلے گئے، مسجد نبی پہنچ گئے، جا کے مدینہ پہنچ گئے، اور اپنے آپ کو مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے. یعنی کہ اب میرا جب تک گناہ معاف نہیں ہوتا، میں نے خیانت کر دی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھول نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے تو پھر مجھے یہاں سے میں کھل سکتا ہوں، ورنہ نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے خود ہی قسم کھا لی ہے اس چیز کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں مجھے معاف کرتا میں نہیں مطلب یہاں سے کھلوں گا، تو اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے. یعنی کہ اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، کیونکہ یہ تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے ایک بات فرما دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری توبہ نہیں قبول کرتا بس میں نہیں یہاں سے کھلوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے نہیں جب تک مجھے کھولیں گے. تو اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ پلر کے ساتھ باندھ دیا. میرے خیال میں اینڈ میں آئے گا کہ ان کا کیا ہوا، پھر ہاں آگے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ بعد میں ہوتا کیا. اب دیکھیں یہ اینڈ ڈیز ہیں تقریباً محاصرے کے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے جا کے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھا ہوا ہے. اور کتنا سوچیں احساس ہے کہ یہ چیز کے لیے کہ خود کو خود سزا دینے کا کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں یہاں پہ بندہ ہوں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی بنو قریظہ کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، اس زمین پہ قدم نہیں رکھوں گا جہاں پہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ اتنا زیادہ ان کو احساس تھا. اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا میں تو نہیں آپ کچھ کر سکتا. اچھا آگے اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر طوالت معاشرے کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. اب معاشرہ تو یعنی لمبا ہوتا جا رہا ہے، اب ان کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، بجائے ان کے کہ یہ سوچیں کہ وہ خود ہی تھک کے چلے جائیں گے، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے سے تھکے ہوئے ہیں، تو الٹے ان کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں. کیونکہ جو باطل ہوتا ہے نا اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی شیکی ہوتا ہے. چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں. اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا. یہ اب ظاہری بات ہے 24 دن جب گزر چکے، تقریباً 25واں دن آخری یعنی 25ویں دن انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا. تو
کتنے دن یعنی ان کے لیے سسٹین کرنا اس ٹائم کو بہت مشکل ہو گیا تھا اس روب کی وجہ سے۔ ایک واقعہ اس کے اندر آپ کو بتا دوں جو بیچ میں ہوا تھا، یہاں پہ شاید آخر میں ہو، کہ ایک آدمی صرف جو تھا ان میں سے، وہ آدھی رات کو نکلا اپنے قلعے سے، یعنی بنو قریظہ کا، اور وہ جب جا رہا تھا تو اس کو حضرت محمد بن مسلمہ نے، جو کمانڈر تھے اس وقت، پہرے داروں کے، گارڈز کے کمانڈر تھے، یہ آتا ہے رحیق المختوم میں یہ واقعہ، کہ انہوں نے پہچان لیا، اور اس کا نام تھا عمر۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب کعب بن اسد غداری کر رہا تھا، توڑ رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نہ کیا جائے، ایسے مت کرو، لیکن کسی نے ان کی سنی نہیں، اور آخر ہوئی بن اخطب کی باتوں میں وہ آ گیا کعب بن اسد۔ تو اس وقت یہ وہ تھے عمر ابن سعدہ جنہوں نے بآواز بلند کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری مت کرو، اور وہ ان سے راضی نہیں تھا اور اس نے منع کیا تھا، اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ کل کو تو یہ سرنڈر کرنے والے ہیں، تو وہ باہر نکل گیا قلعے سے۔ اور حضرت محمد بن مسلمہ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اسے درگزر کرتا ہوں، تو بھی درگزر فرما، یعنی کہ میں نے اپنی آنکھ بند کر لی اس کی طرف سے کہ جا رہا ہے تو چلا جائے۔ ان کو پتا تھا نا کہ یہ ساتھ نہیں شامل تھا، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اللہ نے بچا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت مسلمہ کو، محمد بن مسلمہ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب انہوں نے، یہود نے یہ سوچا کہ اب ہمارے پاس اونلی آپشن ہتھیار ڈالنے کی ہے، اور ان کے جو حلیف تھے اوس، وہ بہت زیادہ اس چیز سے، یعنی ایک طرح سے ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا ان کے لیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اب یہاں سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کریں۔ اب 25 روز آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں کہ کتنے دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، کتنے دن، 25 دن تک محاصرہ جاری رہا، یعنی پہلے بھی 25-30 دن تک غزوہ خندق انہوں نے جھیلی مسلمانوں نے، اور 25 دن یہاں پہ محاصرہ کیے رکھا، اور آپ نے مردوں کو پھر باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائے، جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے ان کو بھی تو چھوڑا تھا نا، تو ہمارے بھی یہ حلیف ہیں، آپ ان کو بھی جانے دیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کا جرم تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، جو ان کا جرم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ ارے ٹھیک ہے میں فیصلہ نہیں کرتا ان کے متعلق، ایسا کریں آپ کا ہی ایک آدمی ان کے لیے فیصلہ کرے گا، تو آپ کے لیے پھر وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کس کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ ان کو نہیں، یہودیوں کو نہیں ابھی پتا، یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ اوس کو۔ آپ کو یاد ہے بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دوبارہ سے اس کو پڑھیے گا کہ ابئی، ہاں عبداللہ بن ابئی جو تھا، ابن سلول رئیس المنافقین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا کہ آپ ان کو جانے دیں، یہ میرے حلفاء رہے ہیں، اور ایسے، اور کس طرح اس نے بدتمیزی بھی کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جانے دیا تھا ان کو، بنو قینقاع کو، جب ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ آ گئے، حالانکہ یہ تو ایسے نہیں، بڑے نرمی سے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ان کو بھی تو جانے دیا تھا، تو ان کو بھی جانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی حکمت تھی نا، بجائے کہتے کہ نہیں میں نے جانے دینا، یا ان کا جرم تو اس سے زیادہ ہے، یا تم کیا میرے اوپر مجبور کرنا چاہتے ہو مجھے، تم اس طرح سے کرنا چاہتے جیسے عبداللہ بن ابی نے کیا تھا، تم ایسے کرنا چاہتے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس پہ خوش ہو گئے اگر آپ میں سے ہی کوئی اوس کا ہی ایک آدمی اس چیز کا فیصلہ کرے۔ حالانکہ حکم کون ہے، منصف کون ہے، فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میثاق مدینہ میں لوگوں نے مانا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، یہود نے بھی مانا ہوا تھا نا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپشن کون دیتا ہے کسی اور کو اختیار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپشن، یہ اختیار، یہ اپنی اتھارٹی حضرت سعد بن معاذ کو دیتے ہیں جو اوس کے سردار ہیں. کیونکہ آگے انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے. اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں کیونکہ وہ ان کے سردار تھے. اب اوس کے سردار کون ہیں؟ سعد بن معاذ. حضرت کے سردار کون ہیں؟ وہ بھی سعد ہے، وہ سعد بن عبادہ ہیں. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اہم چیزیں ہیں. تو جب ان کے لیے ان کے سردار ہی فیصلہ کریں گے تو اس کے اوپر وہ خوش ہو گئے. اب دیکھیں یہ ہے ایک لیڈر کا کام، کیونکہ لوگوں کو اس طرح سے کر کے پٹ آف بھی نہیں کرنا کہ وہ کہیں کہ اچھا ہم نے تو اتنا کہا تھا اور پھر ہماری بات نہیں مانی گئی، دیکھو ان کی تو مان لی تھی اور ہمارے خلفاء کے ساتھ اس طرح سے نہیں کی. حالانکہ وہ بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے دلوں کا بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت ہوتی تھی لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر سے، ایک یہ بھی کوالٹی آتی ہے کہ اپنے فالوورز کو کیسے اپنے ساتھ رکھا جائے. اب مان تو وہ پھر بھی لیتے، لیکن ہو سکتا کسی کے دل میں کوئی بات آ جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ کو اپنا یہ اختیار دے دیا تو اب وہ بھی بالکل مطمئن ہو گئے. اب سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ کہاں پہ ہیں وہ تو وہاں پہ، یاد ہے آپ کو بتایا تھا، وہ تو وہاں پہ یہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کس طرح سے، انہوں نے ایک دعا بھی کی تھی نا، آپ یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک میری جان نہ لینا جب تک میں ان کا حال نہ دیکھ لوں بنو قریظہ کا. تو اب کیا ہوا، حضرت سعد کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے. کیا تھا مدینہ میں؟ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مسجد نبوی میں ہی کیمپ لگایا گیا تھا جہاں پہ جو بھی زخمی ہوتے تھے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ ایک نرس ہوتی تھی، رفیدہ ان کا نام تھا، رفیدہ. وہ جو زخمی ہوتے تھے ان کو یعنی دیکھ بھال کرتی تھی، زخموں کو صاف کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی. اور مسجد نبوی میں ہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ وزٹ بھی کیا کرتے تھے زخمیوں کو، تو وہاں پہ ان کا کیمپ لگا ہوا تھا. وہاں پہ یہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اس وقت لوگ مسلمان گئے. ان کے بازو میں، حضرت سعد بن معاذ کے بازو کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا رگ کٹ گئی ہوئی تھی. تو مسلمان گئے اور انہیں ایک گدھے پہ سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. جب رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھ سردار کی جانب اٹھو. اچھا اس بات سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اب وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، 25 دن گزر چکے ہیں، وہ وہیں پہ ہیں. یہ لوگ گئے ہیں اور ان کو گدھے پہ بٹھا کے اور لا رہے ہیں. جب لا رہے ہیں نا تو راستے میں اوس نے ان کو گھیر لیا، ان کے اپنے قبیلے والوں نے، اور ان کو کہتے جا رہے تھے کہ آج یہود کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریے گا، آپ ان کے ساتھ نرمی کریے گا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو چنا ہی اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. وہ سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے. آخر میں انہوں نے فرمایا اب وہ وقت آ گیا کہ سعد اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. یعنی اب جو بھی کوئی بھی کچھ کہتا رہے، یہ معاملہ اب میرا، یعنی ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کچھ بھی کہتا رہے گا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسے نہیں کیا، مجھے نہیں پرواہ. اب وقت آ گیا سعد کو اللہ کے بارے میں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں. یہ سن کے بعض تو ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے جو ابھی کھڑے ہوئے سفارشیں کر رہے تھے اسی وقت مدینہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا بس اب نہیں کچھ ہو سکتا، اب تو بنو قریظہ کے لیے موت کی خبر ہے. یہ خبر بلکہ پھیلا بھی دی کہ جو ہے نا اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تیور دیکھ لیا، انہوں نے جان لیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ آگے یہ بات آ رہی ہے. ابھی اس پچھلی بات کی طرف آتے ہیں.
چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا. کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے. سمجھ آ گئی بات؟ اور حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی، بھرمار کر دی، یعنی لوگ پیچھے ہی پڑ گئے، تو بولے اب وقت آ گیا سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. یعنی حالانکہ لوگ تو دنیا سے جاتے جاتے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہائی ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں کہ بعد میں لوگ کہیں کہ اس نے دیکھو ایسا کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے لوگ، ہمارے قبیلے والے ہم سے خوش ہوں. یاد ہے ابو طالب نے کیا کیا تھا کہ میرے لوگ میرے سے خوش رہیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ دیکھو اس نے ایسے کیا. اور یہ کیا فرما رہے ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں لوگ کیا کہتے رہیں پیچھے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں. ان کو یہ نہیں ہے لوگ مجھے اچھے ورڈز میں یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے. ابھی مجھے دیکھو اتنی سفارش کر رہے ہیں لوگ، بعد میں کتنے ناراض ہوں گے مجھ سے. آخر میں ان کا سردار ہوں، مجھے ان کو راضی رکھنا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمائی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت فرمائی ہے. ویسے اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کسی کے لیے کھڑے ہونا، اور یا کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ جی میرے لیے جب میں آؤں تو میرے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں. یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوا کریں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آئے کوئی انٹر ہوا اور سارے بعد اب کھڑے ہو جائیں کہ جی فلاں آ گیا. ہاں مگر دیکھیں یہ تو ایک ون ٹائم ہوا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں تھا کہ جب بھی وہ آیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک ون ٹائم بات تھی. اور کون سا معاملہ ہے، کس وقت کی بات ہے، جب وہ ایسے زخمی حالت میں یہاں پہ پہنچے ہیں صرف اس فیصلے کو کرنے کے لیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی ہمیشہ نہیں فرماتے رہے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوں کہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، میں بھی تو تمہارا سردار ہوں. نہیں. لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے جب وہ آتی تھی، تشریف لاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ پھر کیا ہوا؟ تو بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے، بیچ کا راستہ سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہے، تو آپ اس کی جیسے ہم اپنے مہمانوں کے لیے آگے بڑھ کے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں بیٹھی ہوں، میں کیوں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوں، اور خود ہی آئیں گے اور خود ہی آ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، ہم آگے بڑھ کے ان کو گریٹ کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے کے اوپر لوگ کھڑے ہو جائے کریں، جی محفل کے اندر آیا سارے اسٹینڈ بائی ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے، جی فلاں آ گیا ہے، فلاں بڑا، وہ اس کی اجازت نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے یہ نہیں ان کو اس چیز سے منع فرمایا، تو مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کے لیے کھڑے ہوا جائے؟ اللہ اکبر. اچھا، تو اب یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی یہاں سے. اچھا، یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پر لٹ گئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر راضی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا. اب اس کا بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اپنے سردار کی استقبال کے لیے کھڑے جاؤ، تو لوگوں نے ان کو سواری سے اتار لیا. پھر آپ نے فرمایا سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں. یعنی ان لوگوں نے، بنو قریظہ نے سرنڈر صرف اس بات پہ کیا ہے کہ تم ان کے لیے فیصلہ کرو گے، یعنی آپ کو ثالثی بنایا. ٹھیک ہے، تمہارے لوگوں نے تمہارے فیصلے کو قبول کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لوگ تمہارے سے فیصلہ چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں بنو قریظہ کے بارے میں. تو حضرت سعد نے فرمایا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا میرا فیصلہ؟ لوگوں نے کہا بالکل ہوگا، جی ہاں. انہوں نے کہا مسلمانوں پہ بھی؟ یعنی مسلمانوں پہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی یہودیوں پہ تو ہوگا ہی، ہاں آپ کا فیصلہ مانا جائے گا. انہوں نے بھی کہہ دیا مانیں گے، لیکن مسلمان بھی مانیں گے. مطلب ہے کہ میرے قبیلے والے لوگ اس کے بعد بحثیں تو نہیں کریں گے کہ یہ فیصلہ نہیں صحیح، وہ فیصلہ، کیونکہ ابھی اتنا پریشر ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں نرمی کرنی ہے.
تو کیا میرا فیصلہ مانیں گے؟ مسلمان بھی مانیں گے؟ یعنی اشارہ اپنے لوگوں کی طرف نا، کیونکہ خزرج کو تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کو نہیں کوئی ہمدردی بنو قریظہ سے، ان کے کون سے حلیف تھے، ان کے تو حلیف بنو قینقاع ہی تھے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ مہاجرین کا بھی کوئی ایسی دلی ہمدردی نہیں تھی، اصل معاملہ ہی اوس کا تھا۔ تو فرما رہے ہیں کہ مسلمان بھی مانیں گے میرا فیصلہ؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں وہ بھی مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبحان اللہ مڑے ہیں، لیکن ادب کا سے حال یہ ہے کہ یعنی چہرہ جھکایا ہوا ہے تعظیم میں، نظر بھی نہیں اٹھا رہے، اور پوچھ رہے ہیں اور جو یہاں ہیں ان کے اوپر بھی، یعنی اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے میری بات، جو بھی میں فیصلہ دوں گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ مگر دیکھو تعظیم کتنی ہے کہ نظر نہیں اٹھا پا رہے، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اوپر بھی ہوگا۔ اس پہ حضرت سعد بن معاذ نے پھر فرمایا، اب دیکھیں بک کے اندر، اب انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ دیا ہے جو 7ویں آسمان پہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا بھی فیصلہ بالکل ایگزیکٹلی سیم، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا فیصلہ بالکل عدل کے مطابق تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہی ایسا تھا، اور ان کی اپنی بک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تم کسی قوم کے اوپر چڑھائی کرو، ان کو آپشن دو، ان کو دعوت دو، وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام لونڈیاں بنا لو۔ اور دیکھیں یہ ان کی اپنی بک میں ہے، اور انہوں نے تو ویسے بھی اتنی سخت غداری کی تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں تھی ان کے لیے۔ آپ نے پچھلے سبق میں ہی پڑھا کہ ان کے پاس جب بات ان کے درمیان ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان میں سے یہ ایک آدمی نے کہ پھر تو ہمارے لیے موت ہی ہوگی، یعنی اگر یہ سارا پلان چوپٹ ہو گیا تو ہمارے لیے تو موت ہے پھر، کیونکہ خود جانتے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پہ مبنی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا، اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ اب کیا کیا اس کے بعد، یعنی جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد بنو قریظہ کو ظاہر ہے اب ان کے لیے کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو ایک عورت تھی بنو نجار کی، اس کے گھر میں لا کے ان کو قید کیا گیا، اور پھر مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا، ظاہر پارٹس میں لے جایا گیا، ایک ایک جماعت کو لے جایا گیا، اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اختلاف ہے، کئی روایات میں جیسے مسند احمد میں 400 کی تعداد آتی ہے، بعض جگہ پہ 600 اور 700 کی بھی آتی ہے۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جو ان کے مرد تھے جو بالغ تھے، ٹھیک ہے، کسی بھی بچے کو، کسی بھی مائنر کو، کسی بھی اور کو قتل نہیں کیا گیا۔ اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے چونکہ، تو انہوں نے فرمایا عطیہ قرظی بنو قریظہ سے تھے نا، تو عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کے بچوں میں شامل تھا اس لیے بچ گیا۔ مسلمان مجاہدین جائزہ لیتے تھے، جس کے بلوغت کے بال اگ آئے ہوئے تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے، اور جن کے نہیں اگے تھے وہ چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کے بال ابھی نہیں اگے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے۔ انہی کے ساتھ بنو قریظہ کا سردار ہوئی بن اخطب بھی مارا گیا۔
یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ نے بڑی اچھی طرح اس کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ کیسے اس نے بنو قریظہ کو ورغلانے والا یہ تھا، اور پھر یہ قریش اور غطفان کو لانے والا ہی یہ تھا۔ یہی تو دوڑا گیا تھا قریش کے پاس، اور غطفان پہ سے بھی جا کے ڈیلز اسی نے تو کی تھی۔ یہ کس قوم کا، کس قبیلے کا سردار تھا؟ بنو نذیر۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت وہی نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قیمتی ترین اپنے کپڑے پہنے۔ یہ کس کا باپ ہے؟ کن کا باپ ہے یہ؟ حضرت صفیہ کا، جن کے ساتھ جو ام المومنین بنی تھی بعد میں۔ تو اس نے بہت قیمتی جوڑا پہنا، اور جسے ہر طرف سے اس نے پھاڑ دیا تھا تاکہ مال غنیمت نے نہ رکھوایا جائے، اور اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس وقت جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا ہے، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو کبھی رسول کہتے ہی نہیں تھے نا، کہ میں کبھی نہیں پچھتایا آپ سے دشمنی کر کے، یعنی مجھے کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو ملامت نہیں کیا کہ میں نے آپ سے دشمنی رکھی ہے، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ تو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا، یعنی ان کو نہیں کچھ کہا گیا، چند ایک لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔ بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان عورت تھی، حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ سموال قرظی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، تو ان کی گزارش منظور کر دی گئی تھی، رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور رفاع کو انہوں نے زندہ رکھا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس جو تھے، ثابت بن قیس ایک مسلمان صحابی ہیں، اور انہوں نے بہت پہلے جس وقت جنگ بعاث ہوئی تھی تو ان کی اوپر کوئی احسان کیا تھا ایک قرظی نے، زبیر بن باطا کے نام سے، زبیر بن باطا، اور زبیر بن باطا کے اوپر کا جو احسان ان کے اوپر تھا اس کو ادا کرنے کے لیے یہ گئے وہاں پہ قیدیوں کے اندر، تو وہاں پہ اس کو پہچان لیا اور اس کو کہا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت احسان کا بدلہ دینے کا وقت ہے، تو کیا تم چاہتے کہ میں تمہیں چھڑا لوں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کو مانگ لیا، اور آ کے جب اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو بیوی بچوں کے بغیر ہو۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کے بیوی بچے بھی مجھے ہبہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے تمہارے لیے، یعنی یہ تو غلام بن چکے تھے نا بیوی بچے بننا۔ تو جب واپس آ کے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ اچھا میری قوم کا کیا ہوگا، وہ قتل کر دی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہے وہ تو قتل کر دی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس زندگی کا کیا فائدہ جو دوستوں کے بغیر ہو، جو قبیلے کے بغیر ہو، تو میں اپنے لیے مرنے کو ہی چوز کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر ظاہر ہے اس کو بھی پھر موت دے دی گئی، مگر ایسے کچھ لوگ تھے کہ جن کا جن کو کسی کی سفارش کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ سفارش کے اوپر ان کو آپشن دی گئی تھی اور ان کو چھوڑا گیا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا۔ اچھا، عورتوں کو کسی کو نہیں قتل کیا گیا سوائے ایک عورت کے، بک میں دیکھیں ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کے حضرت خالد بن سوید کو قتل کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک عورت تھی صرف جو ماری گئی، اور وہ بھی کس جرم میں کہ جس وقت محاصرہ کیا ہوا تھا نا بنو قریظہ کا، تو یہ عورت ایسی تھی جس نے قلعے کے اوپر سے چکی پھینک دی تھی اور ایک صحابی کو شہید کر دیا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ بنو قریظہ کی ایک عورت کے سوا کسی کو قتل نہیں کیا گیا. یہ عورت میرے پاس ہی بیٹھی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور کبھی کھلکھلا کے ہنستی تھی اور کبھی مسکراتی تھی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آدمیوں کو بازار میں قتل کر رہے تھے. پھر کیا ہوا کہ پکارنے والے نے اس عورت کا نام پکارا اور کہا وہ کدھر ہے؟ وہ عورت فوراً کہنے لگی میں یہ ہوں، اللہ کی قسم. تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے کہا تیرا ناس ہو، یہ کیا تیرا انداز ہے؟ تو وہ کہنے لگی قتل ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب آواز دینے والے نے اسے لے جا کر اس کی گردن اڑا دی. اللہ کی قسم میں یہ عجیب منظر کبھی نہیں بھول سکتی کہ اس عورت کو پتہ بھی تھا کہ وہ قتل ہونے والی، اس کے باوجود وہ ہنس رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی. مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان نا بالکل ایک بھاولا سا ہو جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے جو عالم ہوتا ہے کہ اب میں مرنے والی ہوں، اس کی وجہ سے وہ ایسے ہنس رہی ہے اور دیوانی سی ہو گئی ہے، پاگل سی ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ ہنس رہی ہوگی. اچھا، پھر ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے. 1,500 تلواریں، 300 زریں، 2,000 نیزے، 500 ڈھالیں اور بہت سارا سامان، بہت سارے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں. آپ نے کھجوروں یعنی ان کے درخت اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا. جو پیدل تھا اسے ایک حصہ اور جو شاہ سوار تھا یعنی گھوڑے والا تھا، گھوڑے پہ آیا تھا، اس کو 3 حصے دیے. یہ مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے. ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے تھے، یعنی 3 حصے اس کو دیے گئے جو اپنے ساتھ سواری بھی لایا تھا، کیونکہ پے ویسے تو نہیں کیا جاتا تھا نا آرمی کو، اور جو پیدل آیا تھا اس کو ایک حصہ دیا گیا. اب یعنی ایک طرح سے اتنی ڈیٹیل میں مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہوئی تھی. قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے. ان کو وہاں پہ لے جایا گیا اور ہتھیار خرید گئے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا. ریحانہ جو تھیں وہ انہی بنو قریظہ میں سے تھیں. ان کو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو یہ آپشن دی گئی کہ آپ یعنی اسلام لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام نہیں لے کر آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑے رکھا کہ آپ پھر فیصلہ کر لیں اپنے لیے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو پھر انہوں نے فیصلہ کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں ہی عافیت ہے، بجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مجھے کسی کو دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی. پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ان کو بقیع میں دفن فرما دیا تھا. یہ ابن اسحاق نے یہ کلبی نے یہ بیان کیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ آپ کی ملکیت میں رہی تھی، کہ انہوں نے یہ آپشن نہیں قبول کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں قیدی بن کے ہی رہنا چاہوں گی، میں لونڈی بن کے ہی رہنا چاہوں گی. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، پھر حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، اب یہ یہاں تک سارے ان کا جو پورا تھا یہ ان کا معاملہ نپٹ گیا بنو قریظہ کا. اب دیکھتے ہیں پیچھے کیا ہوا. جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. کیا دعا کی تھی انہوں نے کہ یا اللہ جب تک میں ان کا انجام نہ دیکھ لوں یا اللہ مجھے موت نہ آئے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موت دی جس وقت انہوں نے ان کا انجام دیکھ لیا. کہ کیا ہوا تھا کہ ان کا جو زخم تھا وہ پھوٹ گیا اس کے بعد جب یہ واپس آئے نا مسجد نبی میں. اور اتنا ایسا ہو گیا، ایسا بہا کہ مسجد میں کچھ اور چند خیمے بھی لگے ہوئے تھے اور وہ خیمے والے دیکھ کے حیران ہوئے کہ اس طرف سے خون بہہ کے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا خیمے والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف بہہ کے آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کا دھارا رواں تھا اور اسی وجہ سے ان کی پھر موت واقع ہوئی. تو وہ مسجد نبوی کے خیمے میں تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم ٹوٹ کے ہنسلی لمبے کے پاس سے بہہ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ ان کی وفات واقع ہو گئی. ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا تھا. یہ وہ ایک صحابی ہیں جن کی وفات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ رحمان کا عرش کانپ اٹھائے؟ یعنی دو باتیں اس میں روایات میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ رحمان کا عرش
ان کی شہادت کے اوپر اس قدر غضبناک تھا، اس قدر غصے میں تھا کہ عرش بھی کانپ اٹھا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ اور دوسرا، ان سے ملاقات کے شوق میں اللہ کا عرش بھی جھوم جھوم اٹھ رہا تھا کہ اب ان سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہیں جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں آپشنز مانگی تھیں کہ کیا کیا جائے، تو یاد ہے کہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے نبی سے فرمایا تھا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ اپنے گھوڑے ڈالیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو بھی کہیں گے تو وہاں پہ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کے تاریخی کلمات ہیں جو انہوں نے کہے تھے حضرت سعد بن معاذ نے۔ تو یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اب بھی انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر جو فیصلہ دیا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ ان کی وفات ہو گئی، کئی سال گزر گئے، تو ایک واقعہ ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے، ڈفرینٹ بادشاہوں کو خط لکھے تھے۔ تو ایک خط جب واپس آیا تو ساتھ اس بادشاہ نے اسلام تو نہیں قبول کیا تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا قیمتی عبا بھیجا تھا، وہ جو لباس تھا اتنا قیمتی بھیجا تھا کہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا۔ اب عربوں لوگوں نے تو ان کے پاس تو خود وہاں پہ تھوڑی لباس بنتے تھے، کپڑے خود نہیں بناتے تھے، یہ لوگ تو امپورٹ ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ لباس دیکھ کے آج بھی دیکھیں سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس بہت ہی قیمتی ہوگا، کوئی نہیں پہن سکتا، مگر اس بادشاہ نے اتنا قیمتی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ تو جب یہ لباس بھیجا، صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو وہ یعنی ایک طرح سے بڑے امپریس ہو گئے۔ وہ لباس کو گھوم گھوم کے دیکھ رہے تھے، اس کے ارد گرد گھوم کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا قیمتی، کتنا خوبصورت لباس ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان کی حیرت دیکھ کے صحابہ کی اور ان کا امپریس ہونا دیکھ کے فرمایا کہ تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، اس لباس پہ تم تعجب کرتے ہو، واللہ سعد بن معاذ کا رومال، یہ تو لباس کی تم بات کرتے ہو، ان کا ایک رومال جیسے نہیں ہوتا رومال سے آپ ناک پونچھ کے پھینک دیتے ہیں، آپ کا ٹیشو سمجھ لیں جیسے، ان کا رومال جنت میں اس سے بہتر ہے، ایک رومال بھی اس سے بہتر ہے جنت میں سعد بن معاذ کا۔ سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کو یاد کرتے تھے۔ اور پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جب قبر میں رکھا گیا، تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ خیرا من سیدی قومی، آپ کو اللہ بہترین جزا دے کہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے ہیں، آپ نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور جب قبر میں ڈالا اور صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ فرما رہے ہیں اونچی آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے ہی پیچھے پیچھے کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی پکارنے لگے سبحان اللہ اونچی آواز میں، اتنی اونچی اونچی بولنے لگے کہ بقی سارا گونجنے لگا آوازوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ سوچیں وہ انسان جس کے لیے
رحمان کا عرش کانپ اٹھا. اللہ اکبر، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے. اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں. کیونکہ لوگوں نے جب کہا کہ ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے تو آپ نے فرمایا فرشتے اٹھائے ہوئے ان کا جنازہ. 70,000 فرشتے اترے ان کی شہادت پہ، جو پہلے نہیں کبھی اترتے، وہ ان کی شہادت کے لیے اترے ان کے جنازے پہ. یہ وہ صحابی ہیں، وہ ساتھ اٹھا کے چل رہے ہیں ان کا جنازہ. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی قبر نے بھینچا ہے. اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے بچتا تو سعد اس سے بچ جاتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں سبحان اللہ فرما رہے تھے. اور جب قبر نے ان کو چھوڑ دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر ہر مردے کو بھینچتی ضرور ہے، اسکویز کرتی ہے. اگر مومن ہو تو پھر چھوڑ دیتی ہے، اور پتہ نہیں دوسروں کے لیے کیا معاملہ ہے. تو فرمایا اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو سعد کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن قبر نے سعد کو بھی نہیں چھوڑا. تو باقی لوگ پھر کہاں ہیں؟ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا. ادھر ابو لبابہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں ابو لبابہ کا فیصلہ. وہ تو ادھر بندے ہی ہوئے نا، اپنے آپ کو ستون سے انہوں نے باندھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول نے آ کے مجھے کھولیں گے تو میں بندہ رہوں گا. اب ادھر سارا فیصلہ بنو قریظہ کا ہو چکا، سب ہو چکا. تو یہ اب بندے میں 6 راتیں گزر گئی ہیں. نماز کے لیے ان کی بیوی ان کو کھول دیتی تھی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو باندھ دیا جاتا تھا. اس کے بعد وہ پلٹ کے پھر اپنے ستون سے خود کو باندھ لیتے تھے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی. کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. تقریباً یعنی 1 ہفتہ گزر چکا ہے. تو 1 ہفتے تک اس طرح یہ بندھے رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ جیسے بیان فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت تھا، تقریباً تو نہیں، فجر کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھے ہیں اور آپ ہنس پڑے. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ دعا بھی دی آپ ہمیشہ ہنستے ہی رہیں. اگر آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ یہ بھی ایک محاورہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ ہمیشہ خوش رہیں، اسی طرح ہنستی مسکراتی رہو، اس طرح یہ عربی میں بھی محاورہ ہے، ایک دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ کیوں نہ میں ان کو جا کے بتا دوں، کیونکہ ان کا بھی حجرہ جو تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، اور ان کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور ابھی حجاب کی آیتیں بھی نہیں اتری تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم بتانا چاہو تو بتا دو. تو حضرت ام سلمہ نے ان کو بشارت دی تھی، وہ دوڑی نہیں آئی تھی اور فرمایا تھا خوش ہو جائیں، خوشخبری پالیں، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے. اور جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا. یہ کیوں انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی نہ کھولے؟ اس لیے کہ ہی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ واقعی اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے نا. اگر توبہ قبول کر لی، انہوں نے تو نظر مانی تھی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی، قسم کھا کے کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے کھولیں گے تو کھولیں گے، اب میں نے نہیں کھولنا اس طرح. تو سورہ انفال میں بھی ان کے بارے میں آیت اتری، اور سورہ توبہ میں 102 آیت ان کے بارے میں اتری ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلا دینے والی آیت ہے قرآن کریم میں، کیونکہ اس میں کچھ دوسروں کے بارے میں ذکر ہے کہ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے لیکن کچھ آخرین ہوں گے کہ جو
गुनाह भी किए होंगे और साथ उनके नेकियां भी होंगी, यानी मिले जुले आमाल होंगे। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे क्योंकि वो गफूर रहीम है। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला खुद फरमा देना आसल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसा करेगा, तो समझ लें कि अल्लाह वो ज़रूर करेगा, क्योंकि जिस चीज़ की अल्लाह से उम्मीद की जाती है वो अपनी वो उस पर पूरा उतरता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ कर देगा। तो इनके बारे में उतरी थी, मगर बाकी जितने भी लोग आने वाले हैं जो भी नेकियां करते हैं और उसके साथ उनसे गुनाह भी हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी उम्मीद दिलाती है ये आयत कि उम्मीद है अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। और ये जिस सतून से बंधे थे ना, वो सतून आज भी मस्जिद नबी में मौजूद है और सतून अबू लुबाबा या सतून तौबा के नाम से आज भी है मौजूद। तो जो कोई जाए वहां पे इसको देख सकता है। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद मुसलमानों को मजीद कई अस्करी कार्रवाइयां अंजाम देनी पड़ी और उनका फिर आगे जिक्र है, जो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा छुट्टियों के बाद मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा ये बैठना, हमारा ये पढ़ना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इससे बेहतरीन अमल की बातें हमारी ज़िंदगी में ले आए। और कोई भी इसके बाद ये ना सोचे कि हाय उनके साथ एक जुल्म हो गया या ये गलत हुआ या ये वो हुआ। इसलिए कि देखें, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम और रहमदिली और रहमत का, शफ़क़त का मामला है, वहाँ पे कुछ जगहों के ऊपर सख्ती भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये भी दिखाना था दूसरों को भी कि जब इस्लाम दुश्मनी में कोई ऐसे आगे निकल जाए या जब गद्दारी में कोई ऐसे करेगा तो फिर उसका ये अंजाम है। और आप इसको देखना भी चाहे सूरह अनफाल के अंदर ये आयत है, अगर आप वहाँ भी जाके देखना चाहें, आयत नंबर 56 है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिससे तूने मुआहिदा किया है, नहीं इससे पहली आयत कि जो वो बदतरीन है सब जानदारों में अल्लाह के यहाँ, जो मुनकर हुए फिर वो ईमान नहीं लाए, जिनसे तूने मुआहिदा किया, इनसे वो फिर मुआहिदे को तोड़ डालते, अपना अहद हर बार, और वो डर नहीं रखते। सो अगर कभी तू पाए इनको लड़ाई में तो उनको ऐसी सजा दे कि देखकर भाग जाए और इनके पिछले, ताकि इनको इबरत हो। ये वो जो पिछले हैं उनके लिए भी इबरत हो। तो ये आयत भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के मुतल्लिक नाज़िल हुई थी और इनके साथ इस मामले को करने की जो वजह थी वो आपके सामने आ गई है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।